ایک ایسا گھوڑا جو اڑنے کی صلاحیت رکھتا ہے، سنہرے پنکھوں اور چاندی جیسی رنگت والے تاریخ کے بے مثال گھوڑے، جو کبھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر کی شان ہوا کرتے تھے، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان گھوڑوں کے پنکھ کیوں کٹوا دیے؟ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم ان نایاب گھوڑوں کی مکمل تاریخ کو جانیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، زمانہ قدیم میں گھوڑے ایک بیش قیمتی جانور تھے، جو نہ کہ صرف سواری بلکہ جنگی قوت کے طور پر بھی استعمال ہوا کرتے تھے۔ لوگ گھوڑے کی خرید و فروخت کے ساتھ مخصوص کاغذات بھی رکھا کرتے تھے، جن میں ان کے مالک، موجودہ مالک، ماں باپ، تاریخ پیدائش اور گھوڑے کا مکمل شجرہ نسب بھی ہوتا تھا۔ یہ ایک مکمل دستاویز ہوتی تھی جو ان گھوڑوں کے اعلیٰ نسل ہونے کا ثبوت ہوا کرتے تھے۔ نیز ان گھوڑوں کی دیکھ بھال کے لیے نوکر چاکر اور رہائش کے لیے بڑے بڑے استبل ہوا کرتے تھے۔ مختصر یہ کہ گھوڑوں کی تربیت اور ان کے متعلق معلومات قدیم زمانے میں ایک فن اور قابلیت مانی جاتی تھی۔ پیارے دوستو، روایتوں کے مطابق ملکہ سبا بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کے اڑنے والے تخت سے بہت زیادہ متاثر تھی، لہٰذا ملکہ بلقیس کے دل میں ایک مرتبہ یہ آرزو اٹھی کہ وہ بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اس تخت کے اوپر بیٹھ کر سیر و سفر پر جائے۔ لہٰذا اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہا کہ اے اللہ کے نبی، آپ روزانہ تخت کے اوپر بیٹھ کر فضاؤں کا سفر کرتے ہیں اور تمام دنیا کے گرد پھرتے ہیں، آپ ایک مرتبہ مجھے بھی اپنے ساتھ لے چلیں تاکہ میں اس تخت پر بیٹھ کر سیر کر سکوں۔ پیارے دوستو، پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہوا کو حکم دیا کہ وہ ملکہ بلقیس کی آرزو کو پورا کرے، لہٰذا ہوا نے تخت کو اڑایا اور ان سب کو اپنے ساتھ لے کر ایک جزیرے میں اتار دیا۔ پیارے دوستو، روایت ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت جس جگہ پر اترا تھا وہ 7 سمندر کے بیچ کی جگہ یعنی ایک جزیرہ تھی۔ ملکہ بلقیس یہاں کے سبزے اور نہریں دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہوئی۔ یہاں پر اس نے بہت ہی عجیب و غریب قسم کے گھوڑے دیکھے جن کے بازوؤں پر پر نکلے ہوئے تھے۔ جب ان گھوڑوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کے لشکر کو دیکھا تو وہ گھبرا کر ہوا میں پرواز کر گئے اور نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ یہ گھوڑے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بہت زیادہ پسند آئے۔ ملکہ سبا نے بھی ان گھوڑوں کو بہت زیادہ پسند کیا، لیکن اب وہ ان کے دسترس سے نکل چکے تھے۔ پیارے دوستو، لہٰذا جب حضرت سلیمان علیہ السلام جزیرے سے واپس اپنے دربار میں آئے تو انہوں نے جنوں کو حکم دیا کہ وہ گھوڑے جہاں پر بھی ہوں ان کو پکڑ کر میرے سامنے لایا جائے۔ ان جنوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہا کہ ہم خشکی کے جن دریاؤں اور سمندروں پر اختیار نہیں رکھتے، وہ گھوڑے سمندر میں روح پوش ہو چکے ہیں، اس لیے اب اگر کوئی ان گھوڑوں کو لا سکتا ہے تو وہ ایک سمندری جن ہے۔ پیارے دوستو، پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا کہ وہ جن جس کا سمندروں پر اختیار ہے کہاں پر ہے؟ جنوں نے جواب دیا کہ اس جن نے آپ کی اطاعت سے انکار کر دیا ہے اور وہ آپ علیہ السلام سے باغی ہو کر سمندر کی تہ میں چھپ گیا ہے۔ پیارے دوستو، پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس سمندر کے جن کو پکڑ کر لانے کا حکم دیا، لہٰذا آپ علیہ السلام کے غلام جنوں نے سمندر کے پاس جا کر آواز لگائی کہ اے جن، تو جس بادشاہ کے ڈر سے چھپا ہوا ہے اس کا انتقال ہو گیا ہے، لہٰذا اب تو باہر آ جا، کیونکہ اب تمام جن آزاد ہو چکے ہیں۔ پیارے دوستو، جب سمندر کے اس جن نے اپنے ساتھیوں کی آواز سنی تو وہ سمندر سے اپنے ساتھیوں سمیت باہر آ گیا۔ باہر آتے ہی اسے اور اس کے ساتھیوں کو گرفتار کر کے حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں پیش کر دیا گیا۔ پیارے دوستو، حضرت سلیمان علیہ السلام کو دیکھ کر جن تھر تھر کانپنے لگا اور اس نے آپ علیہ السلام کی اطاعت قبول کر لی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس سمندری جن سے فرمایا کہ میں ایک جزیرے پر گیا تھا اور وہاں پر میں نے گھوڑوں کی ایک عجیب و غریب نسل دیکھی جن کے بازوؤں کی جگہ پر ہیں اور وہ اڑتے ہیں۔ پیارے دوستو، سمندری جن نے کہا کہ ہم جانتے ہیں کہ وہ گھوڑے کہاں پر ہیں، لہٰذا حضرت سلیمان نے انہیں ان گھوڑوں کو لانے کا حکم دیا۔ لہٰذا جب وہ گھوڑے ایک چشمے سے پانی پی رہے تھے تو ان جنوں نے اپنی تدبیر اور ہوشیاری سے ان گھوڑوں کو پکڑ لیا اور حضرت سلیمان کی خدمت میں پیش کر دیا۔ پیارے دوستو، یہ گھوڑے نہایت ہی عمدہ قسم کے تھے جن کا نام جیاد تھا۔ لفظ جیاد جید کی جمع ہے، جس کے
کے معنی تیز رفتار ہوتا ہے۔ پیارے دوستو، حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس ایک عظیم لشکر موجود تھا جن میں انسان، جنات، حیوانات اور پرندوں کے دستے ہوا کرتے تھے۔ لہٰذا حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے لشکر میں ان اعلیٰ نسل کے گھوڑوں کے لیے ایک الگ دستہ بنا دیا جو کہ جنگوں اور فتوحات میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر میں سب سے اہم رول ادا کرتے اور حضرت سلیمان کی فوجی طاقت بن گئے۔ پیارے دوستو، ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام ایک مرتبہ شام کے وقت ان گھوڑوں کو پیار سے دیکھ رہے تھے اور ان کے پروں اور پیشانی پر پیار سے ہاتھ پھیر رہے تھے۔ آپ علیہ السلام ان گھوڑوں کی دیکھ بھال میں اس طرح مشغول ہو گئے کہ سورج ڈوب گیا اور عصر کی نماز قضا ہو گئی۔ چنانچہ جب آپ علیہ السلام نے نظر اٹھائی تو وہ گھوڑے نظر سے اوجھل ہو چکے تھے۔ اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو خبردار کیا کہ اے سلیمان، تم دنیا کے مال و دولت کی محبت میں اس طرح مشغول اور گرفتار ہوئے کہ نماز عصر بھی ادا نہ کر سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمہاری یہ مجہولیت پسند نہ آئی۔ پیارے دوستو، پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رو رو کر گر گڑا کر معافی مانگی اور بہت دیر تک توبہ و استغفار کیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے رب کی عبادت سے مجھے اس چیز نے غافل کر دیا، میں ایسی چیز ہی نہیں رکھوں گا۔ پیارے دوستو، حضرت سلیمان علیہ السلام کو اتنا دکھ ہوا کہ آپ علیہ السلام نے ان گھوڑوں کو پیش کرنے کا حکم دیا اور ان گھوڑوں کے پر کٹوا دیے۔ لہٰذا ان اعلیٰ نسل کے جیاد گھوڑوں کے پروں کو کاٹ دیا گیا اور پھر آج تک ان گھوڑوں کے پر پھر دوبارہ نہیں نکلے۔ پیارے دوستو، اس کے بعد اس دنیا میں پھر دوبارہ کبھی بھی اڑنے والے گھوڑے نہیں دیکھے گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی توبہ قبول فرما لی اور انہیں ان گھوڑوں کے بدلے ہوا پر اختیار دے دیا گیا۔ یہ ہوا ان گھوڑوں سے کئی زیادہ تیز رفتار تھی جو آپ علیہ السلام کے لیے مسخر کر دی گئی تھی، جس سے حضرت سلیمان علیہ السلام ایک مہینے کا سفر ایک دن میں طے کر لیا کرتے تھے۔ پیارے دوستو، قرآن مجید میں اس واقعے کا ذکر کچھ اس طرح آیا ہے، اور ہم نے داؤد کو سلیمان عطا کیا، وہ کیسا اچھا بندہ تھا، بے شک وہ رجوع کرنے والا تھا۔ جب اس کے سامنے شام کے وقت تیز رفتار گھوڑے حاضر کیے گئے تو اس نے کہا کہ میں نے مال کی محبت کو یاد الہی سے بہت زیادہ عزیز سمجھا، یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا۔ انہوں نے کہا کہ ان گھوڑوں کو دوبارہ میرے سامنے لاؤ۔ پھر انہوں نے ان گھوڑوں کی پنڈلیوں اور پروں پر ہاتھ پھیرنا شروع کر دیا۔ پیارے دوستو، بعض لوگ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ان گھوڑوں کو ایک عام عربی گھوڑے کی نسل قرار دیتے ہیں اور اڑنے والے گھوڑوں کو محض قصے کہانیوں اور داستانوں کی باتیں مانتے ہیں، جبکہ احادیث مبارکہ میں اس بات کی واضح دلائل ملتے ہیں۔ جیسا کہ روایت میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تبوک یا خیبر کے سفر سے واپس آئے تو گھر میں تشریف فرما ہوئے۔ جب تیز ہوا کے جھونکے سے گھر کے کونے کا پردہ ہٹ گیا، وہاں پر سیدہ عائشہ کی کھیلنے کی گڑیاں رکھی ہوئی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر بھی ان پر پڑ گئی۔ آپ نے دریافت کیا کہ یہ کیا ہے؟ حضرت عائشہ نے جواب دیا کہ یہ میری گڑیا ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ان کے درمیان ایک گھوڑے جیسا کچھ پڑا ہوا ہے جس کے دو پر بھی کپڑے کے لگے ہوئے ہیں۔ آپ نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ عرض کیا کہ گھوڑا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ یہ اس کے اوپر دو کپڑے کے کیا بنے ہوئے ہیں؟ فرمایا کہ یہ ان کے پر ہیں۔ پیارے دوستو، حضرت عائشہ صدیقہ نے فرمایا کہ کیا آپ نے نہیں سنا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پردار گھوڑے تھے؟ پیارے دوستو، یہ سن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے، یہاں تک کہ آپ کے آخری دو دانت نظر آنے لگے۔ پیارے دوستو، اس روایت سے یہ بات صاف ہو جاتی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا گھوڑا کوئی عام گھوڑا نہیں تھا، بلکہ اس کے حقیقی پر تھے، اور اس بات سے عرب لوگ واقف تھے۔ روایتوں کے مطابق جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان گھوڑوں کے پر کاٹ دیے، پھر دوبارہ کبھی بھی ان کے پر نہیں آئے، جبکہ ان گھوڑوں کی نسل برقرار رہی۔ پیارے دوستو، امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام کا گھوڑا ذوالجناح بھی انہی گھوڑوں کی نسل میں سے تعلق رکھتا تھا، اور ذوالجناح کا شجرہ نسب حضرت سلیمان علیہ السلام کے گھوڑے سے جا ملتا ہے۔ پیارے دوستو، نیز اس دنیا کی الگ الگ تہذیبوں، علاقوں اور کتابوں میں اس اڑنے والے گھوڑے کا ذکر ملتا ہے۔ قدیم یونان میں اس گھوڑے کو پیگاسس کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ گریک مائتھولوجی کے مطابق یہ گھوڑا قدیم یونان میں ہوا کرتا تھا جس کا رنگ سفید تھا۔ پیارے دوستو، رومن مائتھولوجی
مائتولوجی کے مطابق پیگاسس کو صرف وہی شخص اڑا سکتا ہے جس کا دل نیک اور صاف ہوتا ہے۔ یہ گھوڑا انتہائی چالاک اور طاقتور ہوتا ہے۔ پیارے دوستو، تاریخ میں جس یونیکارن گھوڑے کا ذکر ملتا ہے وہ بھی اسی پیگاسس گھوڑے کی نسل سے تعلق رکھتا تھا، جس کی پیشانی پر ایک سینگ ہوا کرتا تھا۔ یہ ایک تلشماتی اور خوبصورت سینگ تھا جس سے کئی بیماریوں کا علاج ہوا کرتا تھا۔ پیارے دوستو، یونیکارن کا ذکر چین، یونان اور یورپی کہانیوں کی کتابوں میں ملتا ہے۔ کہتے ہیں کہ یونیکارن دراصل سندھو گھاٹی میں رہا کرتے تھے اور دنیا میں آخری بار بھی انہیں یہیں پر دیکھا گیا تھا۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو کلک کر دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی مزید اچھی ویڈیوز باقاعدگی کے ساتھ آپ تک پہنچ سکیں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔